پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ یہ ملک باہر کی ڈکٹیشن پر نہیں چلے گا۔ بانی پی ٹی آئی عوام کے لیے حقیقی معنوں کی بات کرنے پر سزا کاٹ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی صرف پاکستان نہیں، امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پہلی منشا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہم ایک پرامن لیکن پرزور سیاسی جدوجہد کریں گے۔ ہمارا مینڈیٹ کا آدھا حصہ ہم سے لے لیا گیا، پورے کا پورا کراچی ہم سے چھین لیا گیا۔ لاہور سے بھی ہارے ہیں لیکن فارم 47 پہ جیتے ہیں، فارم 45 پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں۔ مریم بی بی کا میں حیران ہوں، مریم بی بی وزیر اعلیٰ تو بنا دی گئی، لیکن جس سیٹ پہ وہ جیتے ہیں وہاں مہر شرافت صاحب ہمارے نوجوان رہنما وہاں سے جیت چکے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ ہارے، لیکن کچھ کو فارم 47 پہ جتایا گیا۔ پورا اسلام آباد ہم جیت چکے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو فارم 47 پہ ہرایا گیا۔ اور فارم 47 کیا ہے، فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 وہ رپورٹ ہے اس گراؤنڈ سچویشن کی کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جتنا ووٹ پڑتا ہے وہ سارا فارم 45 پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر کی دستخط ہوتے ہیں، اس پہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھوں کا نشان ہوتا ہے۔ وہ رزلٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ایک کمرے میں بیٹھ کے آر او صاحب نے کوئی اپنی من مرضی سے 100 کا 1000 بنا دینا، 10,000 کا 1 لاکھ بنا دینا، 1 لاکھ سے 10,000 بنا دینا۔ یہ اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے اتنے بڑے پروسیس کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم نے 25 کروڑ عوام کو نکالا اور 25 کروڑ عوام کو ہم نے لائن میں لگایا، جس میں 80 سال کے ہمارے بزرگ، ہمارے اسپیشل لوگ ویل چیئرز پہ 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈالنے کے بعد رزلٹ کسی اور کا نکلا۔ آپ مجھے یہ بتائیے اگلے الیکشن میں پھر کوئی ووٹ ڈالنے نکلے گا؟ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں، رزلٹ تو فارم 47 پہ بنے گا۔ یہ چیز پاکستان کی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا رکھتے ہیں سامنے۔ لاہور سے بھی ہارے ہیں لیکن فارم 47 پہ جیتے ہیں، فارم 45 پہ ہمارے